السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ معذرات فقہ کے لیکچر میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بات کے ادوار میں اجتہاد۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اجتہاد اور ماخذ شریعت، اجتہاد اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور ان دو لیکچرز کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بات کے ادوار میں اجتہاد۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اجتہاد اس اعتبار سے بہت حوصلہ افزا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظوری کے لیے موجود تھے، اور یوں فوراً ہی ہر غلطی کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کا اب کوئی امکان نہیں رہا ہے۔ اب اس کی اصلاح یا تو اجماع کے ذریعے ہو جاتی ہے کہ ایک سے زائد اجتہاد تھے، یا بعد میں ان میں سے ایک پر اجماع ہو گیا، یوں بقیہ اجتہاد جو بظاہر کمزور تھے ختم ہو گئے، اور ایک اجتہاد جو بظاہر قوی تر تھا وہ باقی رہ گیا۔ لیکن اگر اجماع نہ ہو تو اب اس کی بنیاد قوت دلیل پر ہے، جس کی دلیل جتنی قوی اور شخصیت جتنی زیادہ ہوگی، اسی اعتبار سے اس کو اجتہادات کو قبول یا ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔ امت مسلمہ نے جن بزرگوں کے اجتہادات کو ان کے اخلاق، تقویٰ اور کردار کی وجہ سے قبول سمجھا وہ مشہور اور معروف ہیں۔ ان میں مذاہب فقہ کے بانی، ائمہ اور دوسرے فقہا شامل ہیں۔ ایسے فقہا کے اجتہادات بھی قبول کیے گئے ہیں کہ جو کسی فقہی مسلک کے بانی تو نہیں ہوئے، لیکن ان کی حیثیت اتنی غیر معمولی ہے کہ آج بھی لوگ ان کے اجتہادات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی ذات اتنی غیر معمولی ہے کہ لوگ آج تک ان کے خیالات اور اجتہادات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کسی مستقل بالذات فقہی مسلک کے بانی نہیں ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے اجتہادات کو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی کسی مستقل فقہی مسلک کے بانی نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان کے اجتہادات کی پیروی کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کو ابتدائی دور میں فوری طور پر بعض بنیادی مسائل درپیش تھے۔ اسلامی ریاست کی پھیلتی ہوئی حدود اور اسلامی معاشرے کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر جو مسائل سامنے آ رہے تھے، ان کا جواب تلاش کرنا فقہ اسلام کے سامنے دوسرا اور اہم بڑا کام تھا۔ یعنی فقہ اسلام دو قسم کی ضروریات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان حضرات میں سے کسی نے کتنا کام کیا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے بعض کے کام کا ریکارڈ موجود ہے اور بعض کا موجود نہیں ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا اجتہاد کی متعدد سطحیں۔ یہ تو اجتہاد کی ایک سطح تھی جو دوسری یا اور تیسری صدی ہجری میں مکمل ہو گئی۔ اب اس سطح پر کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر کوئی شخص اس سطح پر دوبارہ یہی کام کرے گا تو یا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا جس پر یہ حضرات پہلے سے پہنچ چکے ہیں۔ مثلاً ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ خبر واحد واجب ہے یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واجب التعمیل نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ وہ حدیث جو کسی ایک صحابی نے کسی ایک تابعی سے بیان کی ہو، اور ان کے ایک تابعی نے کسی ایک تبع تابعی سے بیان کی ہو، جو تین مرحلوں پر ایک ایک آدمی کے ذریعے آئی ہو، وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ امام شافعی نے کتاب الرسالہ میں کوئی 70-75 دلائل دیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ خبر واحد واجب التعمیل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ خبر واحد واجب التعمیل ہے۔ اسی طرح امام مالک نے بھی خبر واحد کو واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد خبر واحد کا واجب التعمیل ہونا طے ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس مسئلے پر اجتہاد کرے گا تو کیا کہے گا؟
یہی کہے گا کہ خبر واحد واجب التعمیل ہے یا کہے گا کہ واجب التعمیل نہیں ہے؟ اگر وہ اپنے اثر نو اجتہاد کے نتیجے میں یہ رائے قائم کرے کہ خبر واحد واجب التعمیل نہیں ہے تو پھر سوال ہوگا کہ بالکل سرے سے ہی واجب التعمیل نہیں ہے، یا بعض حالات میں واجب التعمیل ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ خبر واحد سرے سے واجب التعمیل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کون مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد واجب التعمیل نہیں ہے؟ واجب التعمیل بعض حالات میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ جن حالات میں واجب التعمیل ہے ان کی نشاندہی بعض فقہا نے کی ہے، اور جن حالات میں نہیں ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ اب اگر آج کوئی اس مسئلے پر اجتہاد کرے گا تو ان تینوں میں سے ہی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے گا۔ یہ تینوں نقطہ نظر پہلے ہی اختیار کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں صیغہ امر کے تحت جو احکامات آئے ہیں کہ یہ کام کرو، وہ کیا وجوب ہے کے لیے ہیں، کیا جائز ثابت کرنے یا مستحب ثابت کرنے کے لیے ہیں؟ جہاں احکام کا ذکر ہے تو یہ تین ہی شکلیں ممکن ہیں، چوتھی کوئی صورت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں کوئی حکم صیغہ امر میں دیا گیا ہو اور اس سے فعل کی حرمت یا کراہت مراد ہو۔ ایسی بات تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ جو بقیہ تین صورتیں ممکن ہیں تو وہ تینوں کہی جا چکی ہیں اور دلائل بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اب جو آدمی اجتہاد کرے گا تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کرے گا جو پہلے ہی کہی جا چکی ہیں۔ تو یہ ساری مشق محض تحصیل حاصل ہے، نئی بات کہے گا تو وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں یہ شامل نہیں ہے۔ انسانی عقل اس کی اجازت نہیں دے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کام کرو، آپ کہیں کہ یہ نہ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح کے بنیادی مسائل طے ہو چکے ہیں، اب ان کو دوبارہ کھولنا یا ان کو ری اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جزوی مسائل امت کو پیش آتے رہیں گے۔ جب تک انسان موجود ہے اور جب تک مسلمان موجود ہیں تو لامنتہی جزوی مسائل پیش آتے رہیں گے، ان میں اجتہاد بھی ہوتا رہے گا۔ گویا اجتہاد کی دو سطحیں تو اتنی زیادہ ہیں جو ہر ایک کو نظر آ سکتی ہیں۔ نئے پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد آج بھی جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اس کی اجازت دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کے طرز عمل کو پسند فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت معاذ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس لیے اجتہاد کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ہمارے اجتہاد کے بارے میں جو ٹاپکس تھے وہ آج ختم ہو گئے ہیں۔ اجتہاد کے بارے میں جتنے بھی ہم نے ٹاپکس پہلے لیکچر ہم کر چکے ہیں ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ انشاءاللہ معاذرات فقہ کے لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔